اور جہاں علم پڑھا پڑھایا جائے وہ جگہ کتنی عظیم ہے۔ امام رازی نے اس کو تفسیر کبیر کے اندر اس کو نقل کیا، فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ تُرْبَةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَكْرَمَ مِنْ مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ۔ فرمایا رب ذوالجلال پوری روئے زمین پہ سب سے عظمت والی جگہ رب ذوالجلال کے نزدیک وہ ہے جہاں کوئی عالم دین علم کی مجلس لگا کے بیٹھ جائے، علم دین کی مجلس لگا کے بیٹھ جائے، وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی جگہ رب ذوالجلال کے نزدیک پوری روئے زمین سے سب سے افضل اور سب سے عظمت والی جگہ رب ذوالجلال کو وہ لگتی ہے جہاں علم دین پڑھا پڑھایا جائے، عالم دین وہاں علم کی مجلس لگا کے بیٹھ جائے۔ امام رازی کہتے ہیں رب ذوالجلال کو سب سے عظمت والی اور سب سے محبت والی اور اللہ کو اس جگہ میں پیار آتا ہے جہاں علم دین کی مجلس لگی ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس موج میں کبیر کے اندر امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے محبوب علیہ السلام کے اصحاب کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں پہلے ہمیں جو بھی مسئلہ پیش آتا ہم براہ راست نبی پاک علیہ السلام سے پوچھتے اور اپنے علم کی پیاس ہم بارگاہ رسالت سے پوری کرتے، وہاں سے بجھاتے۔ لیکن جب حضور کا ظاہری وصال ہوا پھر ہمیں پتہ چلا کہ حدیث رسول کی شان کیا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے ارادہ کیا اصحاب رسول کو تلاش کیا جائے۔ اگر مجھے پتہ چلتا کہ نبی پاک علیہ السلام کے فلاں صحابی کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں سینکڑوں میل کا سفر ہوتا، عبداللہ ابن عباس فقط مدینہ اس لیے چھوڑتا کہ میں نے جا کے رسول اللہ کی حدیث سننی ہے۔ کہتے ہیں میں دور دراز کا سفر کر کے جب اس صحابی کے دروازے پہ پہنچتا جا کے دروازے پہ دستک نہ دیتا۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنے استاد کا ادب کرنے کا انداز، کہتے جا کے دروازے پہ دستک نہ دیتا، کہتے بلکہ اپنی چادر اپنے استاد کے دروازے کے سامنے بچھا کے بیٹھ جاتا۔ کہتے جب بیٹھ کے تھک جاتا پھر میں وہاں لیٹ جاتا دروازے پر ہی، دروازے پہ دستک نہ دیتا کہ کہیں میرے دستک دینے سے استاد اندر مصروف ہے، صحابی رسول مصروف ہے تو کہیں انہیں تکلیف نہ ہو، خود باہر نکلیں گے تو پھر میں حدیث سن لوں گا۔ کہتے میں وہاں بیٹھے بیٹھے جب تھک جاتا تو لیٹ جاتا۔ کہتے سفر کی تھکاوٹ سے جب میری آنکھ لگ جاتی، ہوائیں چلتی، گرد اٹھتا، میرے بالوں پہ پڑ جاتا، داڑھی مبارک پہ پڑ جاتا، بال گرد آلود ہو جاتے۔ کہتے جب وہ استاد محترم و صحابی رسول خود باہر آتے، آ کے دیکھتے عبداللہ ابن عباس نبی پاک علیہ السلام کی امثال حضور کے چچا زاد میرے دروازے پہ ہیں تو پوچھتے عبداللہ ابن عباس کیسے آنا ہوا؟ تو کہتے میں اپنے آنے کا سبب بیان کرتا، آپ کے پاس ایک حدیث رسول ہے میں وہ سننے آیا ہوں۔ وہ صحابی کہتے اے عبداللہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے چچا زاد ہو، میری طرف پیغام بھیج دیتے، میں حدیث سنانے خود مدینہ شریف میں آ جاتا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پیاس مجھے لگی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسا چل کے کنویں کے پاس جاتا ہے۔ اور فیض تبھی ملتا ہے، فیض تبھی ملتا ہے کہ جس نے کچھ سیکھنا ہو وہ استاد کے پاس جائے، یہ نہیں کہ استاد کو بلا کے اپنے پاس اس سے علم لیا جائے۔ فرمایا فیض تب ملتا ہے جس کو چاہت ہے سیکھنے کی وہ خود چل کے استاد کے پاس جائے، اس سے علم بھی ملتا ہے، علم کی برکتیں بھی مل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔